أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة مدنية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون قابل احترام حضرات سامعین کرام مشاہدین کرام، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 5 آیات کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ آج کی مجلس میں انہی آیات کی تفسیر بیان کی جائے گی اور کوشش کی جائے گی انشاءاللہ مختصر وقت میں ہی یہ بیان ہو، کیونکہ آج تھوڑا سا دینی مجلسوں میں سے ہم اکتا جاتے ہیں، اس لیے مختصر وقت میں ہی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مختصر وقت میں ہی ان آیات کی تفسیر ہم بیان کریں۔ سورہ بقرہ سے پہلے سورۃ الفاتحہ تھی، اس کی تفسیر ہم نے پہلی مجلس میں سن لی ہے۔ سورہ بقرہ کا سورہ فاتحہ سے کیا جوڑ اور کیا ربط ہے، دونوں سورتوں کے بیچ میں کیا جوڑ ہے؟ تو سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو ایک دعا سکھلائی تھی۔ وہ دعا کیا تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگلی سورت یعنی سورہ بقرہ میں بیان فرمایا کہ جو تم نے درخواست کی تھی، جو دعا تم نے سورۃ الفاتحہ میں کی تھی، وہ سمجھو وہ درخواست منظور ہو گئی ہے، تو اب وہ ہدایت کا راستہ جو ہے اس قرآن میں ہے، جس قرآن کا تعارف اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی پہلی آیت میں کروایا، ذالک الکتاب سے، کہ جو تم نے صراط المستقیم مانگا تھا، سیدھے راستے کی تم نے جو طلب کی تھی، ذالک الکتاب، تو وہ سیدھا راستہ تم کو اس کتاب میں ملے گا۔ اس کتاب کے مقتضا پر اور اس قرآن کے احکامات پر عمل کرو تو تم کو سیدھا راستہ ملے گا۔ یہ دو سورتوں کے درمیان جوڑ ہے۔ اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ بقرہ کہتے ہیں عربی زبان میں گائے کو، چونکہ اس سورت کے اندر بنی اسرائیل کے ایک واقعے کے سلسلے میں بقرہ کا ذکر آیا ہے، اس لیے اسی نام سے اس سورت کو موسوم کیا گیا اور اسی لفظ سے اس سورت کا نام رکھا گیا۔ اس کو کہتے ہیں تسمیۃ الکل باسم الجز، یعنی پوری سورت کا نام ایک جز سے رکھا گیا اور وہ ہے بقرہ۔ بقرہ کا معنی تو بتایا کیا ہے، چونکہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آگے آئے گا انشاءاللہ، اس میں اس کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کو نام سورہ بقرہ ہے اور ہے مدنی سورت۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو ہجرت کے بعد ہی اس سورت کا نزول شروع ہوا۔ مختلف زمانوں میں مختلف آیات جو ہیں اس سورت کی نازل ہوتی رہی، یہاں تک کہ سورت کے اندر سود کی جو آیتیں ہیں، ربا کی جو آیتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح مکہ کے بعد نازل ہونا شروع ہوئی، یہاں تک کہ اس سے متعلق جو آخری آیت تھی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری آیت نازل ہوئی حجۃ الوداع کے موقع پر سن 10 ہجری میں، جب آپ منا کے مقام پر تھے اور حجۃ الوداع کے فرائض میں آپ مشغول تھے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، آخری آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 80 دن یا 90 دن جو ہے باقاعدہ حیات رہے۔ تو ہجرت کے بعد اس سورت کا نزول،
اور یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس سورت میں 40 رکوع ہیں، 40 رکوع ہیں، 286 آیات ہیں، 40 رکوع، 286 آیات اور 6121 کلمات ہیں، 6121 کلمات ہیں اور 25500 جو ہیں حروف اس سورت کے ہیں۔ تو نہایت بڑی سورت یہ سورہ بقرہ کی ہے، اور اس کی فضیلت کے اندر بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ وإن ترکها حسرہ ولا يستطيعها البطلہ۔ کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، اس سورت کا پڑھنا، اس کا اختیار کرنا برکت ہے، اور اس کو چھوڑ دینا جو ہے یہ حسرت اور ندامت ہے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ، بطلہ لوگ جو ہیں اس سورت کے پڑھنے والے پر قابو نہیں پا سکتے ہیں۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں بطلہ سے مراد جادوگر ہے۔ بطلہ سے مراد کون؟ جادوگر۔ تو گویا جو اس سورت کی تلاوت کرے گا جادوگروں کے جادو کا اثر اس پر نہیں پڑے گا۔ آج ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں اس سلسلے میں، لیکن نسخہ ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، ہم کتنا پڑھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ قبرستان کا مطلب کیا ہے؟ بھائی قبرستان میں کوئی عبادت نہیں ہوتی، کوئی آواز وہاں سے نہیں آتی، قبرستان میں پڑے ہوئے لوگوں کے رجسٹر اعمال بیچاروں کے بند ہو چکے ہیں، وہاں سے کوئی آواز نہیں آتی ہے عبادت کی، قرآن کریم کی تلاوت کی۔ تم اپنے گھروں کو بھی ایسا ہی مت بناؤ کہ بالکل قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑ دینا گویا کہ اپنے گھروں کو قبرستان بنانا ہے۔ فرمایا سورہ بقرہ فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي، وہ گھر جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس رات میں سورہ بقرہ پڑھی گئی 3 راتوں میں شیطان جو ہے گھر میں داخل نہیں ہوگا، اور دن میں پڑھا تو 3 دن تک جو ہے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سورت کی 10 آیتیں ہیں، جو شخص اس سورت کو ان 10 آیتوں کو رات میں پڑھے گا، رات میں جن اور شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا، اور اس سورت کے پڑھنے والے اور اس کے اہل و عیال کو کوئی درد، کوئی علم، کوئی رنج، کوئی غم اور کوئی ناگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ اور اگر ان 10 آیتوں کو مجنون پر پڑھا جائے گا اس کو افاقہ ہوگا۔ وہ 10 آیتیں کیا ہیں؟ پہلی 4 آیتیں شروع کی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ تک یہ 4 آیتیں شروع کی، اور اس کے بعد آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، اس کے بعد کی 2 آیتیں، تو کتنے ہو گئی؟ 4 اور 2 کتنے ہو گئی؟ 6، اور یہ 4 آیتیں، اور اس کے بعد کی جو ہے 3 آیتیں، تقریباً یہ 10 آیتیں ہوتی ہیں، شروع کی 4 آیتیں اور آیت الکرسی 1 اور اس کے ساتھ ملا کر 3، یہ 7 ہو گئی۔ کتنے ہو گئی؟ 7۔ آیت الکرسی 1 آیت اور اس کے بعد 2، یہ کل ملا کر 3، اور شروع والی 4 ہو گئی 7، اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات یہ کل ملا کر 10 ہو گئی۔ جو ان 10 آیات کو پڑھے گا اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا، جن داخل نہیں ہوگا، گھر والوں پر اور پڑھنے والوں پر کوئی رنج اور غم، کوئی علم جو ہے اس رات میں جو ہے نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ ارادہ کریں کہ ہم 10 آیات کو پڑھا کریں گے، بلکہ سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں کریں گے۔ تو یہ تو ہو گئے اس سورت کے فضائل، بہت سارے فضائل اس سورت کے ہیں۔ اس سورت کے مضامین کیا ہیں؟ کن مضامین کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے؟ کیا مضامین اس سورت کے اندر ہے؟ اجمالی طور سے اس سورت کے اندر اسلام کے بنیادی 3 جو مضامین ہیں، توحید یعنی ایک اللہ کو بیان کرنا، توحید،
ایک اللہ کو عبادت کرنے کا بیان ہے، اور رسالت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر اور معاد کا ذکر، بعث بعد الموت کا ذکر، اور اسی طریقے سے اجمالی ذکر ایمان کا شروع میں ہے، اور تفصیلی ذکر جو ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ سے ہے۔ اور اسی طریقے سے زندگی کے جو جتنے شعبے ہیں، عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہیں، انسان کے ظاہری احوال، باطنی احوال کے اصول اور اس کے جزیات جو ہے اس صورت کے اندر بیان کیے ہیں، بہت زیادہ احکامات بیان کیے ہیں۔ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صورت کو اس کی پوری تفصیل کے ساتھ جب حفظ کیا تو 12 سال میں حفظ کیا۔ کتنے سال لگے؟ 12 سال۔ صرف الفاظ کو نہیں حفظ کیا، اس کے تمام احکامات کو، اس کی پوری تفصیل کو لے کر جب یاد کیا اس صورت کو تو 12 سال میں حفظ کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ان کے بیٹے نے 8 سال میں حفظ کیا۔ یہ صرف جیسے آج کے ہمارے حفاظ کو صرف جو ہے کلمات اور اس کے جو ہے حروف یاد کرتے ہیں، لیکن وہ صحابہ کرام جو قرآن کو سیکھتے تھے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معانی اور اس کے احکامات بھی سیکھتے تھے۔ یہ سورت شروع ہوتی ہے، یہ تو اس کے مضامین ہوئے، الف لام میم۔ یہ الف لام میم جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر 114 سورتوں میں سے 29 سورتیں ایسی ہیں جن کی شروعات حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ حروف مقطعات کے معنی جدا، علیحدہ، کاٹا ہوا، چونکہ ان حروف کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا الف لام میم، ان کو کیا پڑھا جاتا ہے؟ الگ الگ پڑھا جاتا ہے، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ کتنی سورتوں کے اندر ہے؟ 29 سورتوں کے اندر یہ حروف مقطعات ہیں۔ ان کے معانی امت کو نہیں بتلائے گئے ہیں، ان کے معنی معلوم نہیں ہے۔ تفسیر کے اندر ایک کتاب ہے تفسیر جلالین، جو مدارس کے اندر تفسیر کی کتاب پڑھی جاتی ہے، اس تفسیر میں الف لام میم کے بعد مفسر نے لکھا ہے واللہ اعلم بمرادہ بذلک، ان حروف کی مراد تو اللہ ہی کو معلوم، ان حروف کی مراد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ حضرت ابو حاتم فرماتے ہیں ما نجد الحروف المقطعات فی القرآن الا فی اوائل السور، کہ ہم حروف مقطعات کو قرآن کریم میں سورتوں کے شروع میں پاتے ہیں۔ ولا ندری ما اراد اللہ بها، ہم کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے ان حروف سے کیا مراد لیا ہے، کیا مراد، ان کے معنی معلوم نہیں ہے۔ یہ گویا اہل عرب کو ایک قسم کا چیلنج بھی تھا کہ بھائی اگر تم عربی جانتے ہو اور عربی جاننے کا تم کو اتنا دعویٰ ہے تو ذرا تو بتاؤ حروف مقطعات کے معنی، لیکن وہ نہیں بتا سکی، حروف مقطعات کے معنی نہیں بتا سکی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کے معنی نہیں معلوم؟ علماء مفسرین نے فرمایا کہ آسمانی کتابوں میں سے ہر کتاب کا کوئی رموز اور اسرار اور کوئی بھید ہوتا ہے، کوئی خاص راز ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اسرار اور رموز جو ہیں یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ ان متشابہات میں سے ہیں کہ جن کے معنی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے معنی بتلا دیے، لیکن امت کا ان کے معنی جاننا کوئی ضروری نہیں تھا، اس لیے ان امت کو نہیں بتلایا گیا، امت کو نہیں بتلایا گیا۔ یہ متشابہات میں سے ہے۔ قرآن کریم کی 2 قسم کی آیات ہیں، ایک ہے محکمات، ایک ہے متشابہات۔ هو الذي انزل اليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات، کہ اللہ نے آپ پر قرآن کریم کو نازل کیا، اس میں کچھ آیات محکمات ہیں۔ محکمات کا مطلب یہ ہے کہ جن کے معنی معلوم، جن کی مراد کیا ہے، معلوم ہے، اور کچھ آیات متشابہات ہیں جن کی مراد معلوم نہیں، جن کی مراد معلوم نہیں ہے۔ ان کے بارے میں علماء تو فرماتے ہیں کہ ابہموا ما ابہمہ اللہ تعالی، جن کی مراد اللہ نے نہیں بتلائی ہے تم ان کے پیچھے مت پڑو، ان کے معنی کے پیچھے مت پڑو، ان کی مراد اللہ ہی جانتے ہیں۔ لہذا یہ جو حروف مقطعات اس سورت کے شروع میں آئے ہیں الف لام میم، ان کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ ان کے معنی امت کو معلوم نہیں ہے۔ یہ راز ہے، ایک اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے۔
تعداد کے اعتبار سے ان حروف کی 5 قسمیں ہیں. کچھ حروف مقطعات یک حرفی ہیں، ایک ہی حرف پر مشتمل ہے، جیسے قاف والقرآن المجید، وہاں صرف قاف حروف مقطع ہے، اور نون والقلم ایک حرف ہے نون، اور ایک صورت میں ہے صاد. تو کچھ حروف مقطعات ہیں جو یک حرفی ہیں، اور کچھ حروف مقطعات جو 2 حرفی ہیں. کچھ حروف مقطعات جیسے طه دو حرف پر مشتمل ہے، کچھ تو 2 حرفی ہیں، اور کچھ 3 حرفی ہیں جیسے الف لام میم، یہ 3 حرفی حروف مقطعات میں سے، اور کچھ حروف 4 حرفی ہیں، اور کچھ حروف جو ہیں یہ 5 حرفی ہیں. ہمارے بچے جانتے ہوں گے کہ بھائی اس نورانی قاعدے کے اندر ان کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے، ایک جگہ یہ حروف مقطعات کیا ہیں؟ جمع ہیں. آج آپ کو یہ معلوم ہوا، ان کے معنی اللہ کو معلوم ہے، لیکن ہمارے لیے ان میں فائدہ ہے. ایک تو ہم نے ایمان لانا ہے ان حروف پر، یہ حروف اللہ کی طرف سے اور اللہ کی کتاب میں، اللہ کی کتاب. اور دوسرا ہمیں پڑھنے میں فائدہ ملتا ہے. ہم اگر صرف 3 حروف میں پڑھتے ہیں، گرچہ ہمیں معنی نہیں معلوم، لیکن 3 حروف پڑھتے ہیں تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ حدیث میں آیا کہ جس نے الف لام میم پڑھا، یہ 3 حرف ہیں، الف حرف، لام حرف، میم حرف. الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں. کتنی نیکیاں ہو گئی؟ 30 نیکیاں ہوئی صرف الف لام میم کے پڑھنے پر. گویا پڑھنے میں ہمارے لیے فائدہ ہے، گرچہ ہمیں ان کے معانی معلوم نہیں ہے، امت کو معلوم نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا امت نے ان کے معانی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. ذالک الکتاب، ذالک آتا ہے دور کے لیے اشارہ کرنے کے لیے، جیسے انگلش میں کہتے ہیں دیٹ از بک، وہ کتاب ہے وہ. اور عربی میں آتا ہے دور کے لیے ذالک. حالانکہ کتاب تو ہمارے سامنے ہے، اس کے لیے دس آنا چاہے یعنی ہاذا، لیکن اللہ نے کیا بتایا؟ ذالک الکتاب. یہ قرآن کریم کی عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے. قرآن کریم بہت عظیم الشان کتاب ہے، یہ عظیم الشان. جیسے اس کو سمجھنے کے لیے ہم سمجھ سکتے ہیں، جیسے کبھی جلسہ لگا ہوا ہوتا ہے، اسٹیج پر کوئی صدر صاحب ہوتے ہیں، تو صدر صاحب کے لیے کہتے ہیں آ جناب. کیا کہتے ہیں؟ آ جناب. وہ آ جو ہے یہ فارسی میں جو آتا ہے دور کے لیے آتا ہے. تو گویا اس صدر کے بلند مرتبے کو بیان کرنے کے لیے تو کہتے ہیں آ جناب، وہ جناب. حالانکہ یہ جناب کہنا چاہیے تھا، یہ جناب یہ صاحب، حالانکہ کیا کہتے ہیں؟ آ جناب وہ. تو اسی لیے قرآن کریم نے یہاں کتاب کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا ذالک الکتاب، یہ عظیم الشان کتاب ہے. اللہ نے اس کا تعارف فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں. یہ منزل من اللہ ہونے میں، اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں. یہ کدھر سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. شک کس میں ہے؟ ایک تو اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں نہیں، یعنی یہ کتاب کدھر سے نازل ہوئی ہے؟ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کفار مکہ قرآن نے اپنے اندر شک کی نفی کی کہ میرے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، گرچہ شک کرنے والے پیدا ہو گئے. قرآن نے شک کرنے والوں کی نفی نہیں کی ہے، بلکہ نفی اس کی ہے کہ قرآن کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. کفار نے کیوں شک اور شبہ کیا؟ اپنی بیماری کی وجہ سے، اپنی بیماری کی وجہ سے. ایک عربی شاعر کہتا ہے وَقَدْ تُنْكِرُ الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدِي وَيُنْكِرُ الْفَمُ ضَوْءَ الطَّعْمِ مِنْ سَقَمِ. کبھی آنکھوں کی بیماری کی وجہ سے کوئی یہ شخص سورج کی روشنی کا انکار کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ سورج ہے ہی، سورج کی روشنی ہے ہی نہیں. حالانکہ سورج ہے، سورج روشن بھی ہے، لیکن اس کو نظر نہیں آیا سورج کی روشنی، تو پتہ چلا کہ بیماری اس کو خود ہے، بیماری اس کو خود ہے. سورج کے اندر کوئی نہیں، سورج تو ظاہر ہے، سورج روشن ہے، لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی سورج ہی نظر نہیں آ رہا، سورج روشن ہی نہیں ہے. تو یہ بیماری خود اس کی اپنی ہے. اور کبھی بیمار آدمی کہہ رہا بھائی اس کھانے میں کوئی ذائقہ نہیں، کھانے میں مزہ ہی نہیں آ رہا، کھانے میں ذائقہ نہیں، حالانکہ دوسرا شخص ہے اس کو مزہ آ رہا ہے، اور ایک شخص کو مزہ نہیں آ رہا، تو پتہ چلے یہ خود بیمار ہے. یہ کیا ہے؟ خود. تو جن لوگوں نے شک کیا قرآن کریم میں، اس وجہ سے نہیں کہ قرآن میں شک ہے، بلکہ ان کی اپنی بیماری کی وجہ سے. ابو جہل نے، ابو لہب نے، جتنے بھی کفار تھے، قرآن کریم میں جو شک کیا، کس کی وجہ سے؟ یہ خود بیمار تھے، ورنہ قرآن میں شک نہیں.
اور قرآن نے شک کے لیے لفظ شک استعمال نہیں کیا ہے، ریب کا استعمال کیا۔ ریب کہتے ہیں ایسے شک کو کہ تھوڑا سا بھی اگر آدمی غور و فکر کرے گا وہ شک دور ہو جائے گا، وہ شک کیا ہو جائے گا؟ دور۔ یہاں نہیں کہا لا شک کا فیہ، بلکہ فرمایا لا ریب، ریب کا استعمال کیا۔ ریب کہتے ہیں کھٹکے کو، ایک کھٹکا سا ہے، ایک تھوڑا سا مختصر سا شک ہے، اگر آدمی تھوڑا غور کرے گا وہ شک بھی کیا ہو جائے گا؟ دور ہو جائے گا۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور نہ اس کے حروف میں اور نہ اس کے معانی میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، اور راستہ بتلانے والا ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو۔ ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت۔ آپ سمجھتے ہوں گے کیا یہ صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے؟ حالانکہ قرآن کا پیغام عام انسانیت کے لیے ہے، عام انسانیت کے لیے۔ ہدی للناس قرآن نے ایک جگہ کہا کہ قرآن جو پیغام ہے یہ پوری انسانیت کے لیے پیغام بن کر آیا ہے، لیکن یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہدی للمتقین، ہدایت ہے، راستہ بتلانے والا ہے متقیوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو۔ تو یہاں کیوں خاص کیا؟ ہدایت کا ایک خاص درجہ ہے جس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص توفیق ملنا، کہ وہ توفیق والی ہدایت تو متقیوں کے لیے ہے ایک، اور دوسرا ہے تو سب کے لیے پیغام، لیکن فائدہ کس کو ہوگا؟ متقیوں کو ہوگا۔ فائدہ اس کو ہوگا کہ جو اس کو اختیار کرے گا، اس کو مانے گا، اس پر ایمان لائے گا، اس کو فائدہ ہوگا، اور جو شک کی نظر سے دیکھے گا اس کو کیسا فائدہ ہوگا؟ اس کو نہیں فائدہ ہوگا۔ جیسے اس کو بھی ایک مثال سے سمجھ لیجیے آپ کہ بھائی ایک غذا ہے، بڑی اچھی غذا کھانے کی چیز ہے اور طاقتور چیز ہے، لیکن وہی طاقتور چیز جو ہے ایک آدمی کھاتا ہے اس کو طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی صحت اور تندرستی میں اضافہ ہوتا ہے، وہی اگر دوسرا کھاتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے۔ جیسے شوگر کا پیشنٹ آپ لیجیے تو شوگر جو ہے اور کھانڈ جو ہے شوگر والے کو نقصان پہنچائے گی، اور جو صحیح ہوگا جس کو شوگر نہیں ہوگا اس کو نفع دے گی۔ تو یہ سب شوگر والے ہیں، یہ سب دوسرے ناز ایمان والوں کے علاوہ، اللہ سے ڈرنے والوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بیمار ہیں، لہذا ان کو ہے تو ہدایت ان کے لیے بھی، لیکن وہ تو خود شک کی نگاہ سے اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ تو اس پر شک کر رہے ہیں، اس کو مان نہیں رہے ہیں، لہذا ان کو فائدہ کیسے ہوگا؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ تعالیٰ بہت سے کو اس قرآن کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں، بہت سے کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، اللہ بہت سو کو اس کتاب کے ذریعے سے بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں اور بہت سو کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ حضرات صحابہ کو کتنا چمکایا قرآن، اللہ اکبر۔ حضرات صحابہ نے جب قرآن کو سینے سے لگایا تو کتنے چمکے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ سفر میں ہے، ایک گھاٹی کے پاس ہے، ایک پہاڑ کے پاس ہے، تو نیچے دیکھ رہے ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کہ جی میں اس وادی میں اونٹ چراتا تھا۔ کیا چراتا تھا؟ اونٹ چراتا تھا، اور میرا باپ کہتا تھا کہ عمر تم کو اونٹ چرانے نہیں آتے ہیں، اور آج میں تو خلیفۃ المومنین ہوں، مسلمانوں کا خلیفہ بنا ہوں۔ تو حضرت عمر کو اللہ نے اس قرآن کے ذریعے ایسے ہر صحابی کی مثال ہے، کتنا بڑا، کتنا چمکا دیا، کتنا چمکایا اس قرآن نے ان کو۔ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بہت بلند، کتنا بلند کرتا ہے اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ لہذا یہاں پہ یہ کہا گیا ہے ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی آخرت میں جو نجات ملے گی قرآن کے ذریعے سے کن کو ملے گی؟ بھائی ماننے والوں کو، جو اس کے احکامات کو اپنائیں گے، جو اس کو مانیں گے، جن کے لیے پیغام تھا، جنہوں نے نہیں مانا، اس کو ٹھکرا دیا نعوذ باللہ اس کے پیغام کو، تو ان کو آخرت میں کیسے فائدہ ملے گا؟ تو کس کو فائدہ ملے گا؟ متقیوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ یہاں بتایا متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کہہ رہے تقوی کسے کہتے ہیں؟ امتثال الاوامر اجتناب النواہی کو کہتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بجا لانا اور منکرات اور منہیات سے بچنا، یہ تقوی کا ایک عام درجہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے ان سے رک جانا، جن کو کرنے کے لیے کہا ہے ان کو جو ہے اختیار کر لینا، یہ تقوی ہے، یہ عام تقوی کا درجہ ہے۔ ورنہ تقوی کا ایک درمیانی درجہ، ایک اعلیٰ درجہ، اور سب سے پہلا درجہ تو یہ
है कुफ्र और शिर्क को छोड़कर ईमान इख्तियार करना, ये तकवा का अदना दर्जा है। और फिर इसके बाद तमाम फराइज और वाजिबात को अदा करना, ये तकवा का दूसरा दर्जा है। और फराइज वाजिबात को अदा करने के साथ साथ मशकूक और मुतशाबिहात चीजों से बचना, ये तकवा का आला दर्जा है। तो फरमाया कि हिदायत है मुत्तकियों के लिए। मुत्तकी लोग कौन है? कि जो अवामिर को बजा लाते हैं, अल्लाह के अहकामात को बजा लाते हैं, और जिन चीजों से अल्लाह ने रोका है उनसे क्या करते हैं? रुकते हैं। ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए। आगे इन मुत्तकियों की अल्लाह ताला ने कुछ सिफात बयान की है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो लोग जो है बिन देखी चीजों पर, छुपी हुई चीजों पर ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं। व युकीमूना सलाता, नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो कुछ हमने उनको दिया उसमें से खर्च करते हैं। उसमें से क्या करते हैं? खर्च करते हैं। तो ईमान मुत्तकियों की सिफात में सबसे पहली सिफत जो बयान की गई है वो गैब पर ईमान रखते हैं। किस पर ईमान रखते हैं? गैब पर ईमान रखते हैं। गैब किसे कहते हैं? गैब उसे कहते हैं कि ला युदरक बिल हवास वला बिल अक्ल, जिस चीज को हम हवा से, खमसा से, फायो आर्गन अल्लाह ने रखे हैं, जैसे देखने की सलाहियत, सुनने की सलाहियत, सूंघने की सलाहियत, चखने की सलाहियत, और जो है मस करने की सलाहियत, टच करने की सलाहियत, इन 5 चीजों से जो चीज समझ में न आए और जहां तक अकल न पहुंच सके उसको क्या कहते हैं? गैब कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? आज इंसानियत का अक्सर तबका जो गुमराह है, इस वजह से गुमराह है कि उनको ईमान बिल गैब हासिल नहीं। वो सिर्फ सब कुछ किसको मानते हैं? इन हवा से, खमसा को, अकल को सब कुछ मान। अकल के बाद इंसान को वही की जरूरत है, उस पैगाम की जरूरत है जो अंबिया अलैहिस्सलाम पर जो पैगाम नाज़िल होता है उसकी जरूरत है। जो उसको इख्तियार नहीं करेगा तो बहुत सी चीजों से लाइल्म रहेगा। उमूर गैब में जैसे हम ईमान मुफस्सल में पढ़ते हैं, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बादल मौत। ये जितनी चीजें हैं ना, ये क्या है? गैब में। इनको हम मानते किससे हैं? अल्लाह और उसके रसूल के फरमान की वजह से, वरना हमारे अकल में नहीं आती, हमारे अकल से समझ में नहीं आती, और हमारे हवास इन तक नहीं पहुंच सकते। हम आंख से इनको देख नहीं सकते, कानों से जो है इनको खुद सुन नहीं सकते हैं। हाँ, अल्लाह उसके रसूल की खबर और उनके फरमान के मुताबिक हम इनको मानते हैं। हम फरिश्तों को मानते हैं। क्या हमने फरिश्तों को देखा? नहीं, फरिश्तों को नहीं देखा। हम फरिश्तों को और आसमानी किताबों को मानते हैं, वो उनको हमने उतरते हुए नहीं देखा। और हम तकदीर को हमने नहीं देखा, अच्छी है या बुरी तकदीर है हमने नहीं देखा, लेकिन मानते हैं। क्यों मानते हैं? ये ईमान बिल गैब। क्या है ये? अल्लाह के फरमान की वजह से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की वजह से मानते हैं। यह है ईमान बिल गैब। और ये तबका ऐसा है जो कहते हैं कि बस जो अकल में आए हम उसी को मानते हैं, लिहाजा ये तबका तो गुमराह होगा। इंसान को हवास के साथ साथ, अकल के साथ साथ किसकी जरूरत है? वही की जरूरत है। हर जमाने में अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया, आखिर में मेरे और आपके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। आपने जो बातें हमें बताई हैं, चाहे वो हमें नजर आए ना आए, चाहे हमारी अकल में आए ना आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर एतमाद करके हम उनको मानते हैं। ईमान किसे कहते हैं? ईमान की तारीफ से पहले भी आई थी। भाई हम मोमिन हैं, ईमान वाले हैं। अगर हमसे किसी ने पूछी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ईमान, भाई ईमान की तारीफ क्या है, हमें तो मालूम होनी चाहिए। ईमान के लुग़वी माना है कि किसी के बाद किसी की जात पर एतमाद करते हुए, किसी की बात को उसकी जात पर एतमाद करते हुए यकीनी तौर से मान लेना, यकीनी तौर से मान लेना लुग़वी माना। इस्तिलाही माना है कि खबर रसूल को बगैर किसी मुशाहिदे के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर एतमाद करते हुए यकीनी तौर से मान लेने का नाम ईमान है, बगैर मुशाहिदे के। मुशाहिदा माने बगैर देखे के। भाई कोई आदमी कहता है ये कपड़ा सफेद है, किसी ने इसकी तस्दीक कर दी, हाँ जी ये सफेद है, तो इसको हम ईमान नहीं कहेंगे बल्कि तस्दीक कहेंगे, क्योंकि इसमें जो कहने वाला है उसकी जात पर एतमाद नहीं बल्कि देखने पर एतमाद है। किस पर एतमाद है? देखने पर एतमाद। तो ईमान की तारीफ क्या होगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर
जो है बगैर मुशाहिदे के आपकी जात पर एतमाद करते हुए आपकी तमाम तालीमात को यकीनी तौर से मान लेना, इसको क्या कहते हैं? ईमान कहते हैं। ईमान वालों की पहली सिफत ये कि वो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं। नमाज क्या करते हैं? कायम करते हैं। नमाज को वक्त की पाबंदी के साथ ढंग के साथ करते हैं। इसे पढ़ते हैं, ढंग के साथ पढ़ते हैं, तब वो नमाज के तमाम फराइज, वाजिबात, सुनन, मुस्तहाब, औकात की रियायत करके खुशू और खुजू से पढ़ते हैं। इसको कहते हैं इकामत सलात। इन तमाम चीजों की रियायत से हमें नमाज के फराइज मालूम हो, हमें नमाज के वाजिबात मालूम हो, हमें नमाज की सुन्नतें मालूम हो, यहां तक कि हमें नमाज के मुस्तहबात मालूम हो। जब हम नमाज में खड़े हो जाए तो खुशू और खुजू के साथ पढ़े। खुशू और खुजू की तारीफ पहले दर्स में आई थी कि खुशू कहते हैं दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करना और जितने आज़ा है इनको सुकून के साथ रखना। इस तरीके से नमाज पढ़ेंगे तो उसको कहेंगे इकामत सलात। कुरान में ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ते हैं, बल्कि क्या कहा? नमाज कायम करते हैं। तो नमाज को ढंग के साथ पढ़ते हैं, वक्त की पाबंदी के साथ। दिन में एक नमाज नहीं बल्कि पूरी की पूरी 5 नमाजें पढ़ते हैं। सुनन, नवाफिल जितनी नमाज हैं उन तमाम नमाजों को पढ़ते हैं। ये दूसरा वस्फ है ईमान वालों का। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ हमने उनको दिया है माल उसको खर्च करते हैं। कहां? अल्लाह की इताअत में। अल्लाह की तो यहां फरमाए खर्च करते हैं, लेकिन खर्च कहां करते हैं? अल्लाह ताला की इताअत में, फर्माबरदारी में। अल्लाह ने जहां खर्च करने को कहा है वहां खर्च करते हैं। और अल्लाह ने इस आयत के अंदर खर्च करने की तरगीब भी दी है। भाई जो तुम खर्च कर रहे हो या जिसके खर्च करने का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है, अल्लाह फरमा रहे हैं हमने दिया है। जब बंदा खर्च करने के वक्त सोचेगा कि जो मैं माल अल्लाह के रास्ते में दे रहा हूं ये किसका दिया हुआ है? अल्लाह का दिया हुआ है, तो दिल तैयार हो जाएगा। जान दी हुई उसी की है, जान दी उसी के हक पे है, अदा ना हुआ। माल किसका दिया हुआ? अल्लाह का। अब अल्लाह ही कह रहे हैं खर्च करो, तो हमें उस वक्त कोई नहीं तो लाल नहीं होना चाहिए, फौरन खर्च करेंगे। तो वो इसमें हुक्म भी है, तरगीब भी। अल्लाह ने खर्च करने का हुक्म दिया और तरगीब भी दी साथ में। तरगीब क्या दी? कि माल हमारा है। और आगे फरमाए मिम्मा का मतलब है कि पूरा अल्लाह में मांग रहे हैं, बल्कि 2.5% मांग रहे हैं। अगर ज़कात है तो कितना मांग रहे हैं? 2.5% मांग रहे हैं। 100 में से 2.5 रुपये मांग रहे हैं सिर्फ। अल्लाह को इख्तियार था कि अल्लाह पूरा ही 100 रुपया मांगते, क्योंकि अल्लाह का दिया हुआ। लेकिन अल्लाह ने कितना बंदे पर रहम किया, कितना मांग रहे हैं कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो तो कितना करो? 2.5% खर्च करो, यानी 100 में से 2.5 रुपये। ये कोई बड़ी मिकदार है। अच्छा, किसको खर्च करना? हर एक को नहीं खर्च करना, इसको साहिब निसाब को खर्च करना है। तो शरीयत में आसानी है। कोई नहीं कह सकता है कि शरीयत में कोई ऐसा हुक्म है कि जिसको हम कर नहीं सकते। इसलिए हदीस में आया अद्दीन युस्रुन, दीन आसान है। मा जाअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, हमने तुम्हारे ऊपर दीन में कोई तंगी नहीं रखी है। दीन बिल्कुल आसान, लेकिन करने वालों के लिए, जो करेगा उसके लिए आसान है। तो तीसरा वक्त फरमाया कि हम जो हमने माल दिया उसमें से खर्च करते हैं। देखिए इसमें ईमान के बाद, ईमान तो असलुल उसूल है। तमाम आमाल का दारो मदार किस पर है? ईमान पर। तमाम आमाल की कबूलियत का मदार किस पर है? ईमान पर है। वही आमाल कबूल होंगे जो ईमान की बुनियाद पर। उसके बाद अल्लाह ताला ने यहाँ पर 2 ही आमाल को जिक्र किया है। एक तो इकामत सलात को और दूसरा इन्फाक फी सबीलिल्लाह को, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। और इसमें ज़कात भी है, सदकात वाजिबा भी दाखिल है और नफली सदका भी दाखिल है, क्योंकि यहाँ इन्फाक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। जहां पर ज़कात वाजिब होती है वहां पर अल्लाह ज़कात का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ फरमाया युनफ़िक़ून, इन्फाक, इसमें तमाम चीजें आई। तो यहाँ ईमान के बाद एक तो नमाज का जिक्र है और दूसरा जो है इन्फाक फी सबीलिल्लाह का जिक्र है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का। हालांकि फराइज और आमाल तो बहुत सारे हैं, तो फिर अल्लाह ने सिर्फ 2 को क्यों बयान किया? उलमा ने फरमाया असल में तमाम आमाल या तो बदनी है या माली है। आमाल क्या है? या तो जिनका ताल्लुक इंसान के बदन से है, या वो आमाल है जिसका ताल्लुक इंसान के माल से है। तो जिन आमाल का ताल्लुक इंसान की बॉडी से, इंसान के बदन में से है, उन आमाल में सबसे अहम अमल क्या? नमाज। उसको बयान कर दिया। और जितने आमाल जो है खर्च करने के साथ ताल्लुक जो रखते हैं, वो तमाम आमाल युनफ़िक़ून में आ गए।
وہ تمام اعمال کس میں آئے؟ ينفقون میں آئے، اس میں حج بھی آیا۔ جہاں جہاں اللہ نے مال خرچ کرنے کا ذکر کیا تو الفاظ تو مختصر ہیں، اس میں بہت سارے اعمال آتے ہیں۔ بدن والے اعمال میں سے کون سا عمل ذکر کیا؟ نماز۔ نماز جو ہے تمام اعمال میں سب سے بنیادی عمل ہے اور ارکان اسلام میں سب سے اہم رکن ہے، جو یہاں پر ایمان والوں کی صفت میں بیان کیا گیا۔ آگے ایمان والوں کے اوصاف یہ بیان فرما رہے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی۔ کس پر؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور تفصیلی ایمان رکھتے ہیں قرآن پر، اس کے تمام احکامات کو مانتے ہیں، ان تمام پر عمل کرتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، ان کتابوں کو بھی مانتے ہیں جو کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی ہیں۔ ان کو کیا مانتے ہیں؟ کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور بہت سارے صحائف ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، تو ہمیں ان پر ایمان رکھنا ہے۔ کیا ایمان رکھنا ہے؟ کہ بھائی اللہ کی طرف سے اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن عمل ان پر نہیں کرنا ہے۔ عمل کس پر کریں گے؟ قرآن کریم پر، چونکہ قرآن کے آنے کے بعد پہلی جتنی بھی شریعتیں ہو گئی وہ منسوخ ہو چکی، وہ کیا ہو چکی ہیں؟ منسوخ۔ عمل تو صرف قرآن کریم پر ہوگا، لیکن ایمان ہمیں اور کتابوں پر بھی رکھنا ہے کہ وہ کتابیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہاں ایک عقیدہ اور ایک اصولی بات بھی سمجھے، بڑی دلچسپ بات علماء نے بیان کی کہ قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ وما انزل من قبلک، ایمان والے ایمان رکھتے ہیں ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ ایسا نہیں کہا ومن بعدک، اور اس کتاب پر یا ان کتابوں پر جو آپ کے بعد نازل ہوں گی، کیونکہ آپ کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے یہاں من قبل کا فرمایا، بلکہ قرآن نے کئی جگہ پر قبل کا فرمایا۔ آپ سے پہلے انبیاء کا تذکرہ، آپ سے پہلے کتابوں کا تذکرہ، لیکن یہاں پر بعد کا ذکر نہیں۔ تو پتہ چلا کہ بعد میں کوئی آنے والا، آپ کے بعد کوئی آنے والا نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ کیا ہیں؟ خاتم النبیین ہے، نبیوں کا سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا، آپ نے نبیوں کے سلسلے پر مہر لگا دی، اب کوئی نبی آئے گا نہیں۔ علماء نے فرمایا اگر ختم نبوت پر اس کے علاوہ کوئی دلیل نہ ہوتی تو یہی دلیل کافی تھی ختم نبوت کو سمجھنے کے لیے کہ قرآن نے یہاں پر بعد کا ذکر نہیں کیا کہ بعد میں بھی کوئی آئے گا، بعد میں کوئی نہیں آئے گا، کوئی نبی اور کوئی کتاب نہیں آئے گی، آپ آخری نبی ہیں۔ ہاں فرمایا کہ میں آخری نبی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی ہے نہیں آئے گا، اس لیے قرآن نے یہاں فرمایا من قبل وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ دیکھو آخرت تو آ گیا تھا پہلے غیب میں، بالغیب میں، یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ آ گیا تھا، لیکن اللہ نے آخرت کو کیوں بیان کیا کہ بھائی یہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، کیونکہ آخرت پر ایمان لانا یہ انقلابی عقیدہ ہے۔ جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمال پر کھڑا کرنے والا عقیدہ اگر ہے تو وہ بعث بعد الموت کا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، مرنے کے بعد اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ جس کو یہ عقیدہ ہوگا اس کے تمام اور اعمال کرنے کیا ہوں گے؟ آسان ہوں گے۔ اس لیے آخرت پر ایمان لانے کو اللہ نے مستقل الگ سے بیان کیا، وبالآخرۃ۔ اس لیے قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورہ یاسین، جس کو قلب القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کا دل۔ علماء نے فرمایا اس کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا اس میں عقیدہ آخرت کو زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ تو جس طریقے سے سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، ایسے ہی تمام اعمال کے لیے عقیدہ آخرت گویا ایک دل کا مقام رکھتا ہے۔ جس کو آخرت پر یقین ہوگا وہ چاہے جلوت میں ہو، لوگوں کے درمیان ہو، وہاں بھی عمل کرے گا، تنہائیوں میں ہوگا وہاں بھی عمل کرے گا، کیونکہ اس کو عقیدہ کیا ہے؟ آخرت کا عقیدہ ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب کتاب جوڑ دینا ہے، یہ خوف ہے۔ تو یہ عقیدہ چونکہ اور اعمال پر کھڑا کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو مستقل الگ سے پھر سے بیان کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان مذکورہ صفات رکھنے والے لوگوں کو
ایک ضمانت دے دی، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ ان کو ایک دنیاوی فائدہ اللہ نے ضمانت دے دی کہ جو یہ مذکورہ صفات رکھیں گے، یہ چیزیں، یہ اعمال جن کے اندر ہوں گے، وہی کیا ہے؟ ہدایت پر ہیں۔ تو لہذا جن لوگوں نے سورہ فاتحہ میں ہدایت مانگی ہے، صراط مستقیم مانگا ہے، ان کو چاہے کہ ان لوگوں کے نقش قدم پر چلیں، ان لوگوں کے نقش قدم پر چلیں، اس لیے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اصل کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ جو آخرت کی دائمی زندگی میں کامیاب ہو جائے۔ دنیا کی کامیابی بھی عارضی، دنیا کی ناکامی بھی عارضی۔ کوئی ناکام ہوگا، وہ ناکامی والی زندگی بھی ختم ہو جائے گی، کوئی کامیاب ہوگا، وہ کامیابی والی زندگی بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اصل کامیابی کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جنت میں داخل کیا گیا، فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ سوال ہوتا ہے کہ پھر دنیاوی زندگی؟ آگے اللہ نے جواب دے دیا کہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ جو ہے ایک دھوکے کا سامان ہے۔ وقت فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیاوی سامان دھوکے کا، یہ کب تک رہے گا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور آخرت کی کامیابی کے لیے سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ نے جو صفات بیان کی ہے، ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، قرآن کریم پر ایمان اور اگلی کتابوں پر ایمان، اور اسی طریقے سے آخرت مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین کا لفظ بلایا، یقین کرنا، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں، اور اللہ ہمیں صراط المستقیم پر استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں آخرت کی دائمی کامیابی بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔